بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ اربعین نووی میں تقریباً 22 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. 23ویں حدیث کل ہم لوگ شروع کیے، لیکن اس کی مکمل بات واضح نہیں ہو پائی، اس کے لیے موقع نہ مل سکا. آج اس کو مزید دوبارہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل حدیث تو پڑھ چکے تھے، اب اس کی شرح ہونا باقی تھا. حضرت الحدیث الثالث والعشرون، 23ویں حدیث یہ ہے. عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الطهور شطر الایمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. اس حدیث میں کئی ایک باتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے تو طہارت کی فضیلت بیان کی گئی کہ طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور دیگر احادیث میں بھی طہارت کو ایمان کا حصہ بتلایا گیا. یہاں پر مزید کچھ تسبیح کے جو کلمات ہیں جو انسان پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے یا سبحان اللہ پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب کس قدر ہے یہ اس حدیث میں بتلایا گیا. تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان کہا گیا. تو الحمدللہ میزان کو بھر دے گا، یعنی جس طرح کل بات ہوئی تھی کہ میزان میں اللہ تعالیٰ سارے ہی اعمال کو وزن کے لیے رکھے گا، نمازوں کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، دیگر سارے نیک اعمال کو، صلہ رحمی کو، تو ایسی ساری چیزوں کو رکھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جب الحمدللہ کو رکھے گا تو یہ اس کا ثواب اتنا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے میزان بھر جائے گا. سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. اور اسی طرح الحمدللہ کی طرح سبحان اللہ کی بھی فضیلت آئی ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں ہی آسمان اور زمین کے مابین کو بھر دیتے ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیتے ہیں. اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. یہی بخاری کی جو آخری حدیث ہے اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ کہنے کو بھی یہ بات بتلائی گئی ہے. سبحان اللہ کی فضیلت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ یہ میزان میں بہت ہی بھاری واقع اس کا ثواب ہوگا، بہت ہی زیادہ اس کا ثواب ہوگا، اور اسی طرح الحمدللہ کا بھی زیادہ ثواب ہوگا. یہ جو میزان کو بھر دے گا، میزان کو وزنی کر دے گا، یہ ایک بات بتلائی گئی. ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو بھر دے گا، یہ ایک بالکل کثیر ثواب، یعنی بہت زیادہ ثواب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جملے استعمال کیے ہیں، اور یہ اس طرح کی تشبیہ دے کر اس کے ثواب کو بیان کیا ہے. اس کے بعد الصلاۃ نور الصدقۃ برہان الصبر ضیاء. محدثین نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ نور، برہان، ضیاء تقریباً یہ تینوں ہی روشنی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بس کچھ روشنی کا اختلاف ہے. نور کسے کہتے ہیں؟ نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی شعاع نہ ہو، ہلکی پھلکی ہو، اسی لیے والقمر نورا کہا گیا. بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کی روشنی ایک دم ہلکی پھلکی ہوتی ہے، یہاں نہ کوئی شعاع ہوتی ہے، نہ ایسی سخت تیز روشنی ہوتی ہے جو تکلیف کے حد تک پہنچ جائے. اسی طرح برہان بھی ایک طرح کی روشنی ہے. صدقہ بھی انسان کے لیے ایک روشنی کا باعث بنے گا قیامت کے دن. والصبر ضیاء، اور صبر بھی ایک طرح کی روشنی ہے. جب اللہ تعالیٰ پلصراط پر لوگوں کو پار کرنے کے لیے کہے گا، اس جسر کو، اس پل کو پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا، تو اس صورت میں لوگ
روشنی کی تلاش میں ہوں گے تو سورہ حدید میں جو بات بیان کی گئی کہ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ، کیا آیت کیا ہے وہ شروع سے؟ تم لوگ لوٹو واپس، اپنی روشنی تلاش کرو، فالتمسوا، کیا یہاں سے من الذی يسعى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. منافقین مرد اور عورت کہیں گے کہ تم لوگ تھوڑا ٹھہرو، تمہاری روشنی سے ہم بھی تھوڑا فائدہ اٹھا لیں. نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ نہیں تم لوگ پیچھے ہو جاؤ، تم لوگ اپنی روشنی اپنا ڈھونڈو. تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن روشنی بن کر آئیں گی. نماز بھی روشنی ہے، صدقہ بھی روشنی ہے، صبر بھی انسان کے لیے روشنی بن کر آئے گا. اسی طرح اور یہ سب چیزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. صبر بھی انسان پر بہت زیادہ سخت گزرتا ہے. یہ کبھی صبر علی الطاعہ بھی کرنا پڑے گا، کبھی صبر عن المعاصی کرنا پڑے گا، کبھی صبر علی اقدار اللہ کرنا پڑے گا. صبر علی الطاعہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جو بھی تکلیفیں آتی ہیں انہیں برداشت کرنا چاہیے، کرنا ایک ایمان کا تقاضا ہے. یہ صبر علی الطاعہ. صبر عن المعاصی، آپ کا دل چاہتا ہے، آپ کا نفس خواہش کرتا ہے کہ آپ کسی معصیت کا ارتکاب کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر آپ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ پر صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو یہ صبر عن المعاصی ہے. اسی طرح الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں جو چیز لکھ دی ہے اس کو کوئی انسان ٹال نہیں سکتا، کسی کے کچھ بولنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری تقدیر میں رکھا ہے اس پر راضی رہنا، اس پر خوش رہنا، یہ صبر کا تقاضا ہے، بلکہ یہی ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ ہم جو 6 چیزوں پر ایمان لائے ہیں اس میں چھٹا رکن ہے والقدر خیرہ و شرہ. صرف اچھی تقدیر نہیں بلکہ ہمارے حصے میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں لکھی گئی ہیں اس کو بھی اپنی تقدیر کا ایک حصہ مان کر اس پر صبر کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو اگر کوئی انسان اس طرح کا صبر کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گا. اسی طرح القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن آپ کے لیے حجت بھی ہو سکتا ہے، آپ کے برخلاف بھی حجت ہو سکتا ہے. آپ کے لیے حجت اس صورت میں ہوگا کہ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے تقاضوں کو اپنائیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں. اس صورت میں قرآن آپ کے لیے حجت بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان شفيعا لأصحابهما، کہ جو بھی قرآن میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہیں گے یہ ان کے لیے شفاعت کرنے والے بن کر آئیں گے، یا ان کے لیے بادل کی طرح سایہ بن کر آئیں گے قیامت کے دن، یا ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے گویا کہ سفارش کرنے والے بن کر آئیں گے اور ان کی طرف سے دفاع کرنے والے بن کر آئیں گے. تو یہ قرآن آپ کے حق میں حجت ہوگا جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہوگا حجت لک. اس کے برخلاف اگر ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں قرآن ہمارے برخلاف گواہی دے گا. یا قوم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول خود اس بات کی شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ جو قرآن تو نے عطا کیا تھا ہماری قوم نے اس کو چھوڑ دیا. تو حجر قرآن کی جو شکلیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت کو چھوڑ دینا، اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دینا، اس سے شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا، اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکام دیے ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دینا، اس کے اندر جن باتوں سے منع
کیا گیا ہے ان کو اپنانا، یہ ساری چیزیں آپ کے حجر قرآن کی شکل ہے۔ تو اگر انسان قرآن کے تعلیمات کے مطابق نہیں چلے گا تو قرآن اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے برخلاف قیامت میں حجت بنے گا، دلیل بنے گا۔ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها۔ سارے لوگ نکلتے ہیں صبح، غدو کہتے ہیں صبح سویرے نکلنے کو۔ فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، تو لوگ اپنے نفس کو بیچتے ہیں تو پھر اس کو یا تو آزاد کراتے ہیں یا پھر اس کو ہلاک کر دیتے ہیں یا ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ نفس کے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یہ نفس کی ساری خواہشات بیچ دے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس پر میں عمل کروں گا، اپنے خواہشات کو قربان کر دوں گا۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طاعت کرتے ہوئے اپنے نفس کو بیچ دے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنے سارے خواہشات کو قربان کر دے، تو یوں سمجھیے کہ اس انسان نے اپنے نفس کو آزاد کرا لیا۔ فمعتقها ای معتقها من العذاب، ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے۔ فمعتقها، انسان کا نفس عذاب سے اسی وقت آزاد ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ او موبقها، یا اس کو ہلاک کرنے والا ہے، تو ہلاک اس صورت میں ہوگا جب انسان اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو اپنائے گا، اس کو کرے گا، اس میں ملوث ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اپنے نفس کو گویا کہ وہ ہلاک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ توبہ میں کہی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے نفسوں کو خرید لیا اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہو۔ تو یہاں پر جو لوگ بیچ رہے ہیں وہ ہیں مومنین، اور جو ذات خرید رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ ہے انسانوں کے جانیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جہاد میں وہ قربان کر دی جائیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کو خرید رہا ہے، ان کی جانوں کو، اور اس کا عوض یا اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سب سے اشرف بیع ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جانوں کو خرید لیا، بس اس کا عوض اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کی شکل میں دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی جانوں کو خرید لیا، تو اس طرح اگر لوگ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کو بیچ دیتے ہیں کہ ان کے لیے جنت آخرت میں مل جائے، تو پھر یہ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے۔ تو یہ لوگ اس کو گویا کہ عذاب سے آزاد کر لیے ہیں، جنت انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ لڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت نوازے گا۔ یہاں حدیث نمبر ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد حدیث نمبر 23 کے بعد اگر موقع ہے تو انشاءاللہ اور آگے اور ایک حدیث پڑھ لیں گے۔ ابھی آدھا وقت ہے، 15-20-25 منٹ ہیں، تو پڑھ لیں گے اور ایک حدیث۔ جی شیخ جو ام ہانی کی جو حدیث ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا تھوڑا سا ہو میں کروں اور اس میں زیادہ اجر ملے۔ تو اللہ کے نبی جو بتائے ہیں یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس میں تو بہت بہت بڑی فضیلتیں ہیں شیخ۔ یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ جس میں سنا تھا کہ جس میں فضیلت زیادہ ہو وہ صحیح
ثواب بولیں گے تو اونٹ جنگ میں جو ہے نا سامان کے ساتھ دینے کا ثواب ہے. پھر جو ہے اللہ اکبر 100 گھوڑے تو جنگ میں دینے کا ثواب ہے. اللہ کا اجر جو ہے زمین سے آسمان تک، بلکہ اس حدیث میں ذکر ہے حضرت ام ہانی. اچھا نہیں، مجھے اس کی صحت کا علم تو نہیں ہے فی الحال. مجھے یہ حدیث صحیح ہے. میں دیکھ کر بتاؤں گا، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے اندر جتنا ثواب بیان کیا گیا واقعی وہ سند کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے. لیکن یہ سبحان اللہ الحمدللہ کے لیے یہ خود کوئی کم ثواب نہیں ہے. تملأ ما بین السماء والارض یا تملأ المیزان، یہ خود بھی کافی ثواب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اگر ایک حدیث سے کسی ثواب کی صحت کی تاکید نہیں ہو رہی ہے تو دوسرے احادیث سے ان کلمات کی فضیلت بیان ہوئی ہے، خاص طور پر سبحان اللہ الحمدللہ کی، کہ سبحان اللہ کہنا یہ جنت میں اپنے لیے ایک پودا لگوا لینے کے برابر ہے، اس کا ثواب. اور اسی طرح جو بخاری کی جو آخری حدیث ہے کہ یہ کلمات، جو دونوں کلمات آخرت میں بہت ہی میزان میں وزنی ثابت ہوں گے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں. تو ذکر و اذکار کے یہ جو کلمات ہیں یہ ثابت ہیں. لوگ اگر کسی خاص قسم کے اذکار کو اپنا لیتے ہیں جس کی احادیث میں دلیل نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے اذکار کو اپنانے سے پہلے اس کی صحت کو جانچ لینا چاہیے. باقی رہی بات سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، تو اس کی کئی احادیث سے فضیلت وارد ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک، تو چلے جی پڑھیے 24ویں حدیث. جی الحديث الرابع والعشرون جی عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني إلا من كسوته أيوة فاستكسوني أكسوكم يا عبادي إنكم تفتئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد فسألوني مطلب ماضی غائب کا صیغہ فسألوني عمل کا نہیں فسألوني جی شر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك
فلا يلومن إلا نفسه رواہ مسلم. جی چلیے، یہ حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ حدیث سنی. اب حدیث قدسی کہتے کسے ہیں؟ حدیث قدسی کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، یہ صحیح تعریف نہیں ہے. یہ اشاعرہ نے یہ تعریف کی ہے. صحیح تعریف یہی ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس میں ساری چیزیں منسوخ کر کے کہہ دی ہیں. انہ قال، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دیکھو، کسی کو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کہتے ہیں ظلم کر دیا. اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو یہ بالکل عقیدے کے خلاف ہے. یہ توحید کے منافی ہے کہ انسان اس طرح کے خیال اپنے دل میں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس حدیث میں کہہ دیا، انی حرمت الظلم علی نفسی. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ پر حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا. تو اب جتنے انسانوں کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے اس میں کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرتی برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا. اچھا، جب میں نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تو تم لوگ بھی ایسا نہ کرو، تم بھی ظلم سے دور رہو. فلا تظالموا، آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ پھر اپنے احسانات بتلا رہا ہے بندوں کو. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ. بندو تم لوگ سب کے سب گمراہ ہو، یعنی راہ بھٹکے ہوئے ہو. الا من ہدیتہ، جس کو میں ہدایت دے دوں تو پھر وہی انسان ہدایت یافتہ ہو جائے گا. یہاں ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ راہ دکھلانا ایک یعنی سمجھا دینا، دل میں یہ بات ڈال دینا کہ یہ صحیح راہ ہے. اور دوسری چیز ہدایت توفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہو کہ یہ انسان ہدایت یافتہ ہو. یوں تو اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ بتلا دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ بھلا ہے، یہ برا ہے. سارے انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی. یہ بات انسان سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں اتنی صلاحیت بھی دی. پھر کسی کو اس کے باوجود ہدایت نہیں ملتی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے توفیق نہ ہونے کی دلیل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کو ہدایت توفیق نہیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی ہدایت کے لیے بہت کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے نہیں تھی کہ وہ ہدایت پائیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی ابو طالب کو. اس کے برخلاف جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام مشرف اسلام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، ان کو ہدایت دی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو. تو یہ ہدایت توفیق ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جائے تو پھر وہ ٹھیک ہے کہ وہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائے گا. تو پھر یہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کے ہدایت میں بھی محتاج ہیں. فاستہدونی اہدکم. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، یہ ہمیں سکھلایا جا رہا ہے. اس کے بعد یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ. بندو سارے کے سارے تم لوگ بھوکے ہو سوائے وہ انسان جس کو میں خود کھلا دوں. فاستطعمونی اطعمکم. تم مجھ سے طلب کرو، میں کھلاؤں گا. دیکھو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کھانا ہوتے ہوئے بھی بھوکے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے امراض مسلط کر دیے کہ وہ کھانا رہتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے. کھانے کے مختلف چیزیں ان کے پاس رہتی ہیں
اس کے باوجود ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے نہیں ہے کہ ان کو کھانا کھلایا جائے، بس ان کو دوائیں ہی کھلائی جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اگر طے کر دیا تو پھر وہ سوائے دوائیں کے اور کوئی چیز کھا نہیں سکیں گے. وہ بس وہی چیز جو اللہ تعالیٰ طے کر دے کہ یہ چیز ہی اس کو ملے گی تو پھر وہ اتنا ہی کھائے گا. پیسہ رکھتے ہوئے بھی، وسائل رکھتے ہوئے بھی وہ اپنے من سے نہیں کھا سکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کو کھلا دے تو پھر وہی انسان کھائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جس طرح اور ضروریات طلب کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق کھانا بھی طلب کرنا چاہیے. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. سب لوگ تم لوگ بغیر لباس کے ہیں. دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس صورت میں بھی وہیں بغیر لباس ہی کے انسان آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ماں باپ کو کہ وہ اس کے لیے کپڑا خرید کر اس کو پہنائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ کپڑے اس کو پہنائے گئے. تو تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں لباس بھی عطا کروں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. بندو تم لوگ دن رات غلطیاں کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو تم پہلے مجھ سے مغفرت تو طلب کرو، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو انسان غلطی کرے، غلطی سے بچے گا، یہ اس بات کا امکان نہیں ہے. لیکن غلطی ہو جانے پر توبہ کرنا یہ اس پر ضروری ہے. اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر یہ مزید غلطی پر غلطی ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرے گا، معافی طلب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معافی عطا کرے گا. اسی طرح یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. تم لوگ اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم لوگ سب مل کے اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچائیں گے، یہ سب ناممکن بات ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور نہ ہی تم لوگ کچھ بہت اچھے بن جاؤ گے تو بھی مجھے کچھ نفع نہیں ہونے والا ہے. میری ملک، میری حکومت، میری سلطنت، میری قوت، ساری چیزیں مسلم ہیں. کسی کے نیک بننے سے نہ کچھ فرق پڑتی ہیں اور نہ کسی کے برے ہو جانے سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکومت میں فرق پڑتی. کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، مزید واضح اس میں یہ بات کر دی گئی ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا. سب مل کے نیک بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں، اللہ تعالیٰ کے حکومت میں رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملک شیئا. اسی طرح تم لوگ اگر کسی ایک برے انسان کے گویا کہ ایک برے انسان کے ساتھ ہو جاتے ہو، سب مل کر برائی بھی کرنے لگو، ساری دنیا مل کر تم لوگ برائی سے بھر دو، تب بھی تم لوگ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر باتوں جو بات کہی، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. کہ جس طرح سمندر میں ایک انسان اگر سوئی ڈبا کر نکالتا ہے تو اس میں جتنا پانی لگ کر آتا ہے، تو جتنا پانی اس میں لگ کر آئے گا، یہ پانی یا یہ اندازہ اس صورت میں ہے جب دنیا کے سارے انسان اپنی اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے. تب سمندر میں ایک سوئی کے ناکے سے جو پانی نکل کر آئے گا وہ تو نہ کمی ہے اور نہ وہ کوئی اس کا موازنہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی بات ہے. تو یہ سارے خزانے اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سارے لوگوں کو دے بھی دے تو بھی اس کے خزانے میں کسی چیز کی، کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی.
اس کے بعد یہاں پر آخری جو بات بتلائی جا رہی ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ من وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. اے بندو، تم سے میں اعمال کرنے یا عمل کرنے کا جو مطالبہ کر رہا ہوں، یہ میری حکومت، میری سلطنت کے لیے یا میرے کسی چیز کے لیے نہیں ہے. یہ سارے اعمال تمہارے لیے ہیں کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم لوگ اچھا کرو گے تو اپنے نفسوں کے لیے اچھا کرو گے، اگر برا کرو گے تو تم اس کا انجام بھگتو گے. تو یہ انما ہی اعمالکم احصیها لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں. ثم اوفیکم ایاها، پھر میں انہیں تمہیں پورا دوں گا، ان اعمال کا بدلہ دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیک کام کرنے کی توفیق دے دی ہے تو پھر وہ غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع میں پڑ چکا ہے تو پھر وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے، وہ کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے، کیونکہ یہ اس کے اپنے کیے کا انجام ہے جو وہ پائے گا آخرت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے والی حدیث ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے فضل کو بھی بیان کر رہا ہے کہ سارے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے. بدلے میں یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکومت، سلطنت، اس کے خزانوں کی بات اس کے اندر اشارتاً کہی گئی کہ اتنے سارے لوگ بھی مل کر اپنی اپنی مرادیں مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی. یہ حدیث قدسی ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے. تو یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے پر ابھارتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر ابھارتی ہے، چاہے اپنی ضروریات ہوں، چاہے گناہوں کی بخشش ہو. یہ ساری چیزیں انسان پڑھے گا، سمجھے گا تو مزید اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین. اجمعین.